اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین علیہ السلام، صفحہ نمبر 105۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور غیب۔ اس باب میں ائمہ ہدی علیہ السلام کے چند ایک اسرار بیان ہوں گے جنہوں نے غیب کی باتیں بیان کی ہے، جو کہ ان کی کرامات کا حصہ ہے۔ یہ جاہلوں کے لیے تو بیخ کی حیثیت رکھتا ہے جو کہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیب سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غیب پر مطلع نہ ہو، جبکہ ان کا مطیع ہونا چند وجوہات سے لازم ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ نے لوح محفوظ پر علم مرقوم کر رکھا ہے، یہ علم ماضی اور مستقبل پر محیط ہے۔ پھر اللہ نے ہر نبی پر اس کا علم وہ حصہ جو اس پر اور اس کے وسیع سے متعلق تھا، شریعت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اسی پر ظاہر کر دیا۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اس کے وسیع علیہ السلام کے پاس ماضی اور مستقبل کا قیامت تک کا علم ہوتا ہے۔ اب رہا سوال سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو کیونکہ آپ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس لیے آپ کی کتاب بھی جامع اور مانع ہے جس میں تمام علم موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسرار الہی کا انکشاف کیا گیا۔ یہ وہ اسرار تھے جو کہ لوح محفوظ میں بھی نہیں تھے، لہٰذا آپ کے پاس اول و آخر کا علم غیب موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لوح محفوظ ہے، کیونکہ ہر چیز کی خلقت سے پہلے وجود میں آئے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے اوصیاء علیہ السلام کے پاس ما کانا وما یکون کا علم تھا۔ جاہل لکیر کے فقیر اس حدیث سے علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدم پر دلیل لاتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا علم ما ورائے ھذا الجدار ما علم ربی، یعنی میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مگر جو میرے رب نے مجھے بتایا۔ یہ حدیث اپنے اندر بہت سے اسرار چھپائے ہوئے ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرے یہ کہ لا علم کا مطلب ہے لا انطق، یعنی میں نہیں بولتا مگر صرف وہ بات جس کے بتانے کا مجھے حکم ہوتا ہے، وہ اس دیوار کے پیچھے ہی کیوں نہ ہو۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیبی امور کے بارے میں سوال کرے تب بتائے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ بلا سوال بیان سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز مذاق اڑانے والی باتیں بناتے، کیونکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون اور کاہن اور جادوگر کہتے تھے، مگر سوال کرنے پر جواب میں کافروں کی بدزبانی سے کسی حد تک تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ منکر اور منافق کا برا ہو اللہ کے خلف کیسے بلا غیب کے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار بیان کروں گا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل علیہ السلام کے اسرار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العظم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار میں آپ کی پاک ولادت بھی شامل ہے۔ روایت کی ہے زیاد بن المنظر نے لیث بن سعید سے، لیث نے کہا کہ میں نے کابل آبار سے کہا جب وہ معاویہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اے کابل آبار، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو کیسے سمجھتے ہو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کی بھی کوئی فضیلت ہے تمہاری نظر میں؟ یہ سن کر کعب نے معاویہ کی طرف دیکھا کہ اس کا مزاج اس وقت کیسا ہے، پس اللہ نے معاویہ کی زبان پر یہ نام جاری کر دیے، کہنے لگا ہاں ابو اسحاق بتاؤ، جواب دو۔ یا سن کر کعب نے کہا میں نے بہتر آسمانی کتابیں پڑھی ہے اور دانیال علیہ السلام نبی کا صحیفہ بھی پڑھا ہے، ان سب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ولادتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مشہور معروف ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں صرف عیسیٰ علیہ السلام اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر فرشتوں کا نزول ہوا ہے، اور صرف مریم سلام اللہ علیہا اور آمینہ سلام اللہ علیہا پر عرش عجاب ڈالا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدف مادر میں استوار کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اعلان ان الفاظ میں کیا گیا، یہ آسمان کے باسیوں خوشخبری ہو کہ آج رات احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہے اور زمین پر ہے۔ اور اسی طرح یہ اعلان فرشتوں نے زمین پر بھی کیا، جس کی وجہ سے خشکی و فضا سے لے کر سمندر و پانی کے جانور تک اس سے واقف ہو گئے، اور جنت میں اس رات 70,000 محل تعمیر کیے گئے جو سب کے سب سرخ یاقوت سے بنے تھے، اور 70,000 محل ہی سچے موتیوں سے بنائے گئے، اور ان محلات کو محلات ظہور کا نام دیا گیا، اور جنت سے کہا خوشی سے جھوم کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا۔ پس جنت کھلکھلا اٹھی اور قیامت تک اسی حال میں رہے گی۔ اور ہمیں یہ بھی خبر ملی ہے کہ سمندر میں ایک دیو پیکر مچھلی ہے جس کا نام تھمسوسا ہے، یہ تمام مچھلیوں کی سردار ہے، اس کی 7 لاکھ دمیں ہیں۔ یہ مچھلی تھمسوسا 7 لاکھ بیلوں کی کمر پر سواری کرتی ہے، ہر بیل ہماری دنیا سے بڑا ہے، ہر بیل کے 7 لاکھ سنگ ہے جو کہ زمرد سبز کے ہے۔ یہ مچھلی تھمسوسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں بے قابو ہونے لگی تو اللہ نے اس کو بے قابو ہونے نہ دیا، ورنہ سب کچھ الٹ پلٹ جاتا۔ اور ہمیں یہ خبر بھی ملی ہے کہ ہر پہاڑ دوسرے پہاڑ کو لا الہ الا اللہ کی بشارت دے رہا تھا، اور تمام پہاڑ کوئی ابو قبیس کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات میں جھک رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں پھل پھول پتے شاخے درخت 40 دن تک اللہ کی تقدیس کرتے رہے، اور آسمان سے لے کر زمین تک 70 نور کے ستون نصب کیے گئے، اور آدم علیہ السلام کو یہ بشارت دی گئی تو ان کے حسن و جمال میں 70 گنا اضافہ ہو گیا۔ اور یہ خبر بھی ملی ہے کہ نہر کوثر میں خوشی سے موجیں اچھلنے لگے، اور نہر نے 1000 جنت کے محلات پر یاقوت و موتی نثار کیے، اور یہ کہ ابلیس رویا
اور اسے 40 دن تک کے لیے ایک کنویں میں بند کر دیا گیا اور بھوت چیختے ہوئے گر پڑے اور کعبہ سے ایک آواز سنائی دی، اے قریش، تمہاری طرف بشیر اور نذیر آ گیا ہے جو عمر الابد ہے، رمیع الاکبر ہے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہم نے کتابوں میں دیکھا کہ اس کی عطرت خیر البشر ہے۔ جب تک یہ عطرت دنیا میں رہے گی لوگوں پر عذاب الہی نازل نہ ہوگا۔ جب کعب کی بات یہاں تک پہنچی تو معاویہ نے کہا، یہ ابو اسحاق عطرت کون ہے؟ کعب نے جواب میں کہا، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے عطرت ہے۔ یہ جواب سن کر معاویہ منہ بنا کر اپنے ہونٹ کاٹنے لگا اور محفل سے اٹھ کر چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور پر نور کے خاص واقعات میں انجیل مقدس کی یہ آیت ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام تو پاک بی بی سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہے، سن اطاعت کر اور میرے امر میں سستی سے کام نہ لے۔ میں نے تجھے بغیر مرد کے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تجھ کو عالمین میں اپنی آیت بنانا چاہتا تھا، پس تو صرف میری عبادت کر اور صرف مجھ پر بھروسہ رکھ، کتاب کو اچھی طرح پکڑ کر رکھ اور سوریا کے رہنے والوں کو سریانی زبان میں بشارت دے، میں اللہ ہوں جو ہمیشہ رہے گا۔ اے لوگو، اونٹ والے امی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مان لو، جو کہ ڈال اور تاج والا ہے، نال اور ہراوا رکھتا ہے، ہراوا یعنی لاٹھی، اور جس کی آنکھیں ایسی ہے کہ گویا کاجل لگا ہوا ہو، چوڑی پیشانی اور ابھرے ہوئے رخسار، ستوا ناک، برف جیسے سفید دانت، سراہی دار گردن، نمکین رنگ، چال ایسی جیسے کوئی بلندی سے اتر رہا ہو، پسینہ موتیوں کی طرح اور جسم کی خوشبو مشک و عنبر کی طرح، اس جیسا کوئی ہوا نہ ہوگا، کثرت سے نکاح کرے گا مگر اولاد کم ہوگی۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک سے چلے گی، جس کا جنت میں گھر ہے، اس کے 2 بیٹے ہوں گے اور دونوں شہید ہوں گے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام قرآن ہوگا، دین اسلام ہوگا۔ توبہ ہے جو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائے اور اس کے کلام پر کان دہرے۔ اس قسم کی روایت ابن عباس نے کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی باتیں بیان کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا، سرکار کعبے کے دروازے پر آئے اور اس کا کنڈا پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور کچھ دیر بعد ہماری طرف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سورج کی طرح دمک رہا تھا اور آ کر ہم سے کہنے لگا، کیا کہتے ہو، تمہیں قیامت کی شرطیں بتا دوں؟ ہم سب نے کہا کیوں نہیں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نماز ضائع کر دی جائے گی، نفسانی خواہشوں کو خود پر مسلط کر لیا جائے گا، مال و دولت کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، دین کو دنیا کی قیمت پر بیچ دیا جائے گا۔ ان حالات میں مومن کا دل اس کے سینے میں اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، کیونکہ وہ برائیاں دیکھے گا مگر اس کا بس نہیں چلے گا۔ یہ سن کر سلمان محمدی نے کہا، یہ سب کچھ ہوگا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ذات
کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، وہ ظالم حکمرانوں اور بدکار وزیروں کا زمانہ ہوگا۔ یہ فن ظلم میں استاد اور لوٹ کسوٹ میں ماہر ہوں گے۔ ان کے عہد میں نیکی بے وقوفی سمجھی جائے گی اور برائی چالاکی کہلائے گی۔ سچ بولنے والا مصیبت میں پنسے گا اور جھوٹ بولنے سے کام بن جائیں گے۔ عورتیں سر پر سوار ہو جائے گی اور غیر شریف عورتوں کی باتیں لائے عمل ہوگی۔ بچکانہ ذہن کے لوگ زیب منبر ہوں گے۔ شرم و حیا منہ پھیر کر چلی جائے گی۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ گمراہی پیروں میں بچھی ہوں گی۔ آدمی دوستوں پر خرچ کرے گا اور والدین کو دکھ دے گا۔ دمدار ستارہ نکلے گا۔ اس وقت عورت اپنے شوہر کی تجارت میں شریک ہو جائے گی۔ بارش ختم ہو جائے گی اور اگر تو بازار میں جائے گا تو دیکھے گا کہ ہر بیچنے والا اپنے پالنے والے کو کوس رہا ہے۔ ایک کہتا ہے میری بیکری نہیں ہوئی، دوسرا کہتا ہے مجھے کوئی منافع نہیں ہوا۔ اس وقت ایک قوم ان کو غلام بنا لے گی۔ اگر یہ لوگ ان آقاؤں کے سامنے زبان کھولیں گے تو مارے جائیں گے، چپ رہیں گے تو ان کی عزت و مال اپنی مملکت کی طرح استعمال کریں گے۔ ان کے خون بہائیں گے، ان کے دلوں پر وحشت قائم کر دیں گے۔ پس یہ ہر وقت خوفزدہ نظر آئیں گے۔ اس وقت کچھ مشرق سے لایا جائے گا اور کچھ مغرب سے۔ یہ ظالم میری امت کے کمزور لوگوں کے لیے مصیبت ہوں گے اور اللہ ان ظالموں کے اعمال میں مصیبت لکھتا جائے گا۔ یہ ظالم لوگ نہ بچوں پر رحم کریں گے اور نہ بڑوں کا احترام۔ ان کے دل شیاطین کے دل ہوں گے۔ اس وقت مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر لے گی اور لڑکی کی طرح لڑکوں کے بھی حبیب و رقیب ہوں گے۔ مرد عورتوں جیسے اور عورتیں مردوں جیسی ہو جائے گی۔ فروج و سروج پر چڑھی ہوگی۔ میری امت کے ایسے افراد پر اللہ کی لعنت ہو۔ مسجدیں سجائی جائے گی اور قرآن بھی سجائے جائیں گے۔ منبر اونچے ہوں گے، نمازی کثرت سے ہوں گے، مگر دلوں میں خوف خدا کی جگہ ایک دوسرے کے لیے کینہ ہوگا۔ ہر شخص دوسرے سے اختلاف کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس وقت میری امت کے مرد سونا پہنیں گے، ریشمی کپڑوں کا لباس زیب تن ہوگا، سود خوروں کا دور دورہ ہوگا، رشوت مزدوری بن جائے گی، غیبت عام ہوگی، طلاق آئے دن کی کہانی بن جائے گی۔ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں اس طرح پلانگی جائے گی کہ گویا بنا ہی نہیں گئی تھی۔ اس وقت میری امت کے دولت مند سیر و تفریح کے لیے حج پر جایا کریں گے۔ اوسط طبقہ کے لوگوں کا حج تجارتی ٹور ہوگا اور نیچے طبقوں کا حج خود کو حاجی کہلوانے کے لیے ہوگا۔ اس وقت قرآن کی تعلیم غیر اللہ کے لیے حاصل کی جائے گی اور قرآن کو گیت کی شکل میں لیا جائے گا اور فرقہ دینی کو سمجھ بوجھ کے بجائے علمی روب داب دوسروں پر ڈالنے کے لیے ہوگی۔ زنا کی اولاد کثرت سے پیدا ہوگی اور قرآن کو چھوڑ دیا جائے گا اور دنیا کے لیے لوگ جئیں گے اور دنیا کے لیے مریں گے، اور جب محرم و نامحرم کی تمیز ختم ہو جائے گی اور لوگوں کی کمائی گناہ ہو جائے گی تو بدماش شرفا پر مسلط ہو جائیں گے۔ جھوٹ کا دور دورہ ہوگا۔ انسان کی تمیز اس کے لباس سے ہوگی نہ کہ کردار سے، اور بلا موسم کے بارش ہوا کرے گی۔ اچھے کاموں سے روکا جائے گا اور حالت یہ آ جائے گی کہ امت کا سب سے گرا ہوا آدمی مومن ہوگا جس کی کوئی عزت و آبرو نہ رہے گی۔ ایسے قاریوں کا ظہور ہوگا جو آپس میں دشمنی رکھتے ہوں گے۔
ان لوگوں کو آسمان کے پاکیزہ باسی گندگی کہہ کر پکاریں گے۔ پیسے والے اس بات سے ڈریں گے کہ فقیر ان سے پیسے نہ مانگ لے۔ محفلوں میں لوگ بھیک مانگیں گے مگر ان کو دہیلا نہ ملے گا۔ اس وقت وہ بولے گا جسے بولنا نہیں چاہیے۔ اس وقت بہت تھوڑے سے لوگ رہ جائیں گے، یہاں تک کہ زمین ہر قوم کو اپنے علاقے میں محدود کر دے گی، اور ہر قوم یہ سمجھے گی کہ بس وہی دنیا میں باقی ہے، باقی انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ اسی حالت پر ایک عرصہ گزر جائے گا، پھر وہ وقت آئے گا جب زمین اپنے جگر چاک کر کے سونا چاندی اگل دے گی۔ اس وقت سونا چاندی کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ کیسا محسوس کرو گے جب تمہیں وقت نہیں دی جائے گی، بے گھر کر دیا جائے گا اور تمہیں ربضہ کی طرف نکال دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجلہ اور فرات کے درمیان شہر بنا دیا جائے گا جس کی طرف دنیا کے خزانے آئیں گے۔ یہ بغداد کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی غیبی خبروں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے ایام میں عمار بن یاسر کی چہرے سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرمایا تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات میں سے ہے کہ جب جنگ خندق میں مسلمانوں پر وقت بہت سخت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ آئے جہاں آج مسجد فتح بنی ہوئی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی، اے اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی ٹولی مٹ گئی تو زمین پر عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ دعا ختم ہوتے ہی فرشتے حاضر ہوئے اور بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، فرمائیے کیا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرکین کو ڈرا کر بھگا دو۔ فرشتوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ابو سفیان نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم زمین والوں سے تو لڑ سکتے ہیں مگر آسمان والوں پر ہمارا بس نہیں چلتا۔ آپ کے دنیا میں ظہور کے اسرار میں سے یہ بھی ہے کہ بادشاہ سیف بن ذی یزن نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں نے چھپی ہوئی علم کی چھپی ہوئی کتاب میں دیکھا تھا کہ تہامہ میں ایک بچہ ظہور کرے گا جس کے دونوں کندھوں کے درمیان تل ہوگا، وہ بچہ امام ہوگا اور تم لوگوں کو قیامت تک کی قیادت ملے گی۔ اس بچے کے ماں باپ انتقال کر جائیں گے، اس کا دادا اور پھر اس کا چاچا اس کی پرورش کریں گے۔ آپ کا ظہور پرنور عام الفیل میں ہوا جب 2 ماہ کے تھے تو والد نہ رہے، اور جب 4 سال کے تھے تو ماں اس دنیا میں نہ رہی، جب 8 سال کے ہوئے تو عبد المطلب علیہ السلام بھی چل بسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات سے ہی یہ بھی ہے کہ جب ابو ذر غفاری حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا اپنے وطن لوٹ جاؤ، تمہارے چاچا زاد کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے مال و اسباب چھوڑا ہے، ان مسائل کو نپٹا کر فلاں وقت میرے پاس لوٹ آنا۔
لہذا ابو ذر واپس یمن چلے گئے اور جیسے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی پایا۔ لہذا آپ چند سال وہاں رہے اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ رسالت کی تبلیغ شروع کی تو واپس آ گئے۔ اس قسم کی ایک خبر عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے وہب بن منبع نے دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر پہنچا تو مجھے اللہ نے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، میں تیری ساری امت کو جنت میں داخل کروں گا سوائے اس شخص کے جو داخل ہونے سے انکار کر دے۔ میں نے کہا اے اللہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو اللہ نے کہا میں نے تجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کو وصی بنایا ہے، پس جو اس کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے، کیونکہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو اس امام علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہو، اور جنت میں داخل انبیاء کے لیے بھی اس وقت تک بند ہے جب تک کہ تو امام علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کی اطرت اور شیعہ جنت میں نہیں چلے جاتے۔ پس یہ سن کر میں نے شکرانے کا سجدہ ادا کیا۔ پھر اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام تیرے بعد خلیفہ ہے اور تیری قوم اس کی مخالفت کرے گی، اور جنت ہر اس شخص پر حرام کر دی گئی ہے جو امام علی علیہ السلام کی مخالفت اور دشمنی رکھے۔ پس امام علی علیہ السلام کو بشارت دے دینا کہ اسے میری طرف سے یہ شرف حاصل ہے، اور میں اس امام علی علیہ السلام کے صلب سے 11 نقیب نکالوں گا، ان میں سے ایک وہ سید ہوگا جس کے پیچھے مسیح ابن مریم نماز پڑھے گا۔ یہ سید زمین کو ظلم و جور سے پاک کر کے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ میں نے کہا اے اللہ یہ کب ہوگا؟ تو جواب میں کہا جب علم اٹھ جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، قاری زیادہ اور علماء کم ہوں گے اور فقہاء بھی کم ہوں گے، شاعروں کی کثرت ہوگی، برائیاں بڑھ جائے گی، مرد مردوں اور عورتیں عورتوں سے تعلقات قائم کریں گے، امین بے ایمان ہو جائیں گے، ظلم کے مددگار ہوں گے، مشرق اور مغرب میں گرہن لگے گا، مشرق میں دجال ظاہر ہوگا۔ پھر اللہ نے مجھے بتایا کہ اور کیا ہوگا، سب کی خبر دی، جن میں بنو امیہ اور بنو عباس کے فتنے کا بھی ذکر تھا۔ پھر اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ سب کچھ امام علی علیہ السلام کو بھی بتا دو، تو میں نے امام علی علیہ السلام کو بھی سب کچھ بتا دیا اللہ کے حکم سے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات میں سے عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے یہ بھی بیان کی ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کی تو اپنے دست مبارک سے حلوہ بنایا اور تمام مہاجرین و انصار نے کھایا اور اپنے اپنے گھر بھی لے گئے، مگر وہ ویسا کا ویسا ہی برتن میں بنا رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات میں وہ مکاشفہ بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے چند لمحے پہلے کلمات کہے، لوگ سرخرو ہوئے، لوگ روسیاہ ہوئے، سعادت اصحاب قصہ کے لیے ہے، میں ان کا سردار ہوں اور فخر نہیں کرتا،
میری اطرت و اہل بیت علیہ السلام سابق اور مقرب ہے، وہ سعادت والا ہے جو ان کی اطاعت کرے، ان کا ساتھ دے میرے اور میرے آبائی دین پر۔ اے میرے رب، تو نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ سیاہ پڑ گئے ہیں چہرے ان لوگوں کے جن کو پیاس کے ساتھ جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ پہلا خچر، دوسرا دونوں کا حساب اللہ پر ہے۔ تیسرے اور چوتھے کا حال یہ ہے کہ جو کچھ کیا وہ ان کے آگے ہے۔ چہرے سیاہ ہو گئے، جماعتیں ہلاک ہو گئے اور ان کے عمر ایک دوسرے کے آگے آگ کی طرف گامزن ہے۔ کتاب پڑھی، دروازے کو چھوڑا، بے علمی سے حکم چلایا، امام علی علیہ السلام و آل امام علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والا آگ میں اور محبت کرنے والا جنت میں۔